آج جو ہم چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ مولانا وقف بورڈ بچائیے، وقف بل آ گیا، وقف کی پراپرٹی بچائیے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین بھارت کے اندر تیسرا سب سے بڑا استھان، بیت المال وقف بورڈ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین، مسلمان کتنے 25 30 40 کروڑ، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے کتنے؟ اتر پردیش میں صرف 23,000 مدرسے، صرف بہار کے اندر میں غالباً 12 یا 11,000 مدرسے پورے بہار کے اندر، چھوٹے بڑے سب ملا کر۔ ان مدرسوں کو اگر چاہتے وقف بورڈ کے لوگ، ان مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء خون پسینہ نہیں بہاتے، اگر وقف کی آمدنی سے چاہتے تو مدرسہ چلایا جا سکتا تھا، اماموں کو تنخواہ دی جا سکتی تھی، ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل نہیں، ہاسپٹل بنایا جا سکتا تھا، یو پی ایس سی کی کریک کرنے کے لیے کوئی کوچنگ سنستھان نہیں، نیٹ کی تیاری کے لیے کوئی نظام نہیں، کوئی ٹریننگ کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں، تو وقف بورڈ کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ ان چیئرمینوں کے پاس۔ اللہ نے بعد میں ابھی قانون لایا نا، بعد میں 1970 سے لے کر سن 2002 تک صرف صوبہ مہاراشٹرا کے اندر، صرف ایک چھوٹے سے صوبے میں 70,000 ایکڑ زمینیں بیچی گئی۔ بیچنے والا کوئی یوگی اور مودی RSS بجرنگ دل کے لوگ نہیں تھے، بیچنے والا مسلم قوم کے رہبر اور رہنما تھے، بیچنے والے ہمارے چیئرمین تھے۔ وقف کی زمین بیچی جا سکتی ہے؟ نہیں بیچی جا سکتی۔ آپ کی مسجد کی زمین وقف کی پراپرٹی متولی نہیں بیچ سکتا، مدرسے کی زمین وقف کی پراپرٹی یہ محتمم نہیں بیچ سکتا، لیکن بیچی گئی، کروڑوں کی آمدنی ہے۔ اگر وقف بورڈ چاہتا تو بھارت کے مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتا تھا، لیکن نہیں جناب، بیچ بیچ کر عالیشان بلڈنگ بنا۔ ایسے نہیں بول رہا ہوں، حقیقت ہے، پروف ہیں، دلائل ہیں۔ حیدرآباد میں ایک بلڈنگ کا کرایہ 25,000 روپے ہے مہینے کا، لیکن اس کا وقف بورڈ کے فارم میں صرف 2,500 لکھا جاتا، باقی 22,500 روپے پاکٹ میں جاتا۔ کون ہے بے ایمان؟ ہم اور آپ ہیں بے ایمان۔ اتر پردیش میں ہائی کورٹ کے مدرسوں کو بند کرنے کا اعلان کیا، ہائی کورٹ نے۔ یاچکا کس نے داخل کی؟ کسی ہندو بھائی نے نہیں، مدرسوں کو بند کرنے کے لیے یاچکا داخل کی کس نے؟ 5 لوگوں نے، 5 میں سے 4 مسلمان تھا یاچکا داخل کرنے والا۔ اس امت کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ ہم اور آپ پہنچا رہے ہیں، دوسرے نہیں پہنچا رہے۔ اسی لیے خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہو سکتے ہیں قائم کیجئے، بنائیے، مکتب بنائیے، مدرسہ بنائیے، تعلیمی ادارہ جتنا زیادہ ہو بہت اچھا ہے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے تعلیمی ادارے کو دیکھ کر، میں بھی ایک تعلیمی ادارے سے جڑا ہوا ہوں۔ تابش بھائی صاحب تو آج وہاں ہمارا ویڈیو بھی بنا ہے، ہم نے اپنے ایک ویژن کو رکھا اپنے سامنے میں، تعلیم تعلیم تعلیم، اس لیے کہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام فرام دا اسکائی ٹو دا ارتھ، جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ تعلیم ہی کا ہے۔ اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکتے ہیں، تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ ہم ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، تعلیم ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ اپنے سماج کے اندر اپنے آپ کو بھی ترقی میں لا سکتے ہیں اور اپنی گاؤں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تعلیم ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کا طریقہ، اللہ نے سب سے پہلے نہیں کہا کہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے قل هو اللہ احد، اللہ نے سب سے پہلے کہا اقرا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ اسی لیے تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، ایک گاؤں میں اگر 2 مدرسہ ہیں بہت اچھی بات، 3 مدرسہ ہے تو بہت اچھی بات۔ مظفر نگر جانا ہوا، میرٹھ، ایک گاؤں میں 5 مدرسہ اور پورے گاؤں والے چندہ جمع کرتے ہیں 5 مدرسے کے لیے، ان سے پہلے سب سے پہلے چندہ جمع کرتے دارالعلوم کے لیے، مظاہر علوم کے لیے، اس کے بعد
पांचों मदरसे में इतना चंदा जमा करते हैं सालाना कि कभी भी उनको अनाज खरीदने की या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पांचों मदरसों को देखते। आपके मोहल्ले में मकतब होना चाहिए, मदरसों में मदारिस, आपके मोहल्ले में मदारिस होनी चाहिए। और इनको यूं ही मत समझिए, अगर इस देश के अंदर इस्लाम की बका चाहते, अगर इस देश के अंदर शरीयत की बका चाहते, तो मदरसों को आबाद करना होगा। मदरसों से रियल मोहब्बत दिखानी होगी कि मौलाना साहब, हम योगी जी की अम्मा को नहीं खाएंगे, हम मछली नहीं खाएंगे, हम भैंस नहीं खाएंगे, हम मटन नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, हम देखिए 500 रुपए महीने का आपके लिए रसीद काटिए, हमारा बच्चा पढ़ेगा, आप जरा हमारे बच्चों को पढ़ाइए, जाकर ताउन पेश कीजिए, ताउन पेश करेंगे, उनको मदद होगी। ये रमजान में अपना पसीना नहीं बहाएंगे अहमदाबाद की सड़कों पे और रसीद की कॉपी लेकर रमजान के मुबारक महीने में हमारी और आपकी ताउन नहीं मिलती है। अगर कोई मदरसा चलाता है तो शक की निगाह से मत देखिए, अगर उसके अंदर कोई जर्रा बराबर कमी है तो गांव वाली कमेटी बनाकर और उनसे हिसाब किताब लीजिए और कहिए कि मौलाना आप तालीम पर फोकस कीजिए, फंड कहां से अरेंज होगा, इंशाअल्लाह हम देंगे। पूरी बस्ती में अगर 300 घर है, अगर 200 रुपए जमा करेंगे तो महीने का 30,000 रुपए जमा हो सकता, बड़ी आसानी 60,000 रुपए जमा हो सकता। 200 रुपए जमा करना एक महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारा नौजवान पुड़िया खाकर 100 रुपए एक दिन में फूंक देता, हमारा नौजवान पुष्पा 2 देखने के लिए 300 रुपए रिचार्ज करता, हमारा नौजवान गाना सुनने के लिए रातों को 2-2 बजे तक मोबाइलों के अंदर रिचार्ज कराते हैं और गाना डाउनलोड करते हैं, वेब सीरीज डाउनलोड करते और 2-2 बजे रातों तक देखते। क्या हमारे ये नौजवान 200 रुपए महीने में नहीं दे सकते? जहां पर भी मदरसा चलता, अगर इतनी मोहब्बत आपकी हो गई, मैं आपको कसम खा कर जाता हूं, दुनिया की सारी बातिल ताकत एक तरफ अगर आपके मदरसों को बंद करना चाहे तो नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में 600 मदरसे को गवर्नमेंट फंड देती तो उन्होंने कहा कि हम फंड देते इसीलिए हम बंद करेंगे। उनको नहीं मालूम कि मदरसों से विद्वान पैदा होते, तालीम ही से तो विद्वान होता है ना महात्मा होता है। कोई पैसों से होता है? पैसों से नहीं होता। वेदों में भी कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। इंसान महात्मा किससे बनता? तालीम से बनता है, ज्ञान से बनता। कोई पैसों से महात्मा नहीं बनता। इन्हीं की मेहनत की वजह से हमें हमारे बीच में हमें शरीयत की जानकारी मिलती। इनकी जिम्मेदारी ये पूरी करते हैं, मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, मकतब में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है इनकी ताउन और इनकी मदद करना। रियल हैं हमारे ये गुरु हैं, रियल में हमारे सनातन धर्मी भाइयों के अंदर में तो एक कभी कभी देवमालाई कहानियां भी सामने आती है। कई जगह एक आदमी सवाल का मारा फिरा हमारे पास पहुंचा कि मौलाना हमारे जहन में एक सवाल है, हमसे कुछ हमारे हिंदू दोस्त ऑफिस में करते हैं, ज़रा बताइए तो क्या सवाल है जी? सवाल ये है कि मुसलमान हज में जाता, हज करने के लिए, मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल हज है। आपके मुसलमान बहुत एतराज़ करते हैं कि हिंदू यहाँ पर महाकुंभ के मेले में क्यों जा रहा है, तो मुसलमान हज में जाता है तो हम महाकुंभ के मेले में जाते हैं। What is different between महाकुंभ एंड हज यात्रा, पिलग्रिमेज टू मक्का? क्या फ़र्क है, ज़रा बताइए इसमें आप। हमने कहा कि ये तो महाकुंभ के बारे में गुरुओं से पूछिए, साधुओं से पूछिए, संतों से पूछिए। उन्होंने कहा कि हम पूछ चुके, हमें खबर नहीं दी गई, हमें मुकम्मल जानकारी नहीं दी गई। हमसे सिर्फ ये कहा जाता है कि महाकुंभ के मेले में जाएंगे, हमारे धार्मिक उपदेश है, हमारे ईश्वरीय उपदेश है। यानी ईश्वर ने कहा है कि कुंभ के मेले में जाओ, गंगा स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये बताते हैं, क्या ये बात सही है? हमने इस पर जब तहकीक की, हमने कहा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह कुछ बातें ठीक है, कुछ गलत है। हमने कहा कि हज और कुंभ का मेला
جو اتر پردیش میں ابھی ہو رہا ہے، 1500 لوگ غائب ہو گئے اور تقریباً 85 لوگ مر گئے، ان کی لاش ملی۔ بہرکیف ہمارے ہندو بھائیوں کا کانسیپٹ ہے، ہم نے اس کو سمجھایا، ہم نے کہا کہ ایسا ہے، مہاکمبھ، حج اور کنبھ میں فرق ہے۔ حج اللہ کا آرڈر ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ دینا، واتموا الصیام روزہ رکھنا، واتموا الحج والعمرہ حج کرنا، یہ 5 ہے۔ ہم نے کہا کہ حج اللہ کا آرڈر ہے، جس مسلمان پر جو شریعت کے مطابق پروسیس کو فالو کرے گا اس پر حج فرض ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کی ایک شرط ہے، اس پر حج فرض ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حج ہر ایک مسلمان پر فرض نہیں، دولت مند پر ہے، اس کا ایک نصاب ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ حج اللہ کا فرمان ہے، اور حج کرنے کوئی مسلمان جاتا ہے، اگر کوئی سی ایم چلا جائے یا کوئی ایم پی ایم ایل اے چلا جائے حج کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی وی آئی پی نظام نہیں ہوتا، بلکہ حج کرنے جائے گا، وہاں کا منسٹر بھی اگر حج کرے گا تو اس کے لیے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، طواف میں بھی کوئی الگ سے لائن نہیں بنائی جاتی، سب کے سب ایک لائن سے کریں گے، منسٹر ہو، بادشاہ ہو، پیسہ والا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، آل equal in the sight of Allah، سب کے سب برابر سرابر۔ اور مہاکمبھ جو ہے، ہم نے جب اس پر تحقیق کی، ہم نے کہا کہ لفظ کمبھ، مہاکمبھ کا میلہ رگ وید میں نہیں، سام وید میں نہیں، اتھرو وید میں نہیں، یجروید میں نہیں، اپنشد میں نہیں ہے، پرانوں میں نہیں ہے، بھوشیہ پران، کل کی پران، متسیہ پران، گرور پران، بھاگوت پران میں نہیں ہے، یہاں تک کہ مہا بھارت میں نہیں، گیتا میں نہیں، رامائن میں نہیں ہے۔ تو پھر اتنا بڑا تہوار جس کے اندر میں ہمارے سب سے زیادہ اگر کسی تہوار میں ہندو بھائی شامل ہوتے تو مہاکمبھ کے میلے میں شامل ہوتے، 12 سال میں ایک بار یہ کمبھ کا میلہ ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاں، پورانک کتھاؤں میں ہے، کمبھ کے میلے میں جاتے ہیں، ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، اچھی بات ہے، ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہم اس پر آپتی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ مولانا کمبھ کے میلے میں جائیں گے اور جانا چاہیے، ہندو بھائیوں کو جائیے، اچھی بات ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے، لیکن کمبھ کے میلے میں جانے کے بعد اگر کوئی نہائے گا اس کے سارے پاپ دھل جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ جیسے کوئی مسلمان حج کرنے جاتا ہے تو اگر مسلمان حج کرنے جائے گا کسی کا مرڈر کر کے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے، تو کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حج کرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ سیم یہی کانسیپٹ کمبھ کے میلے کا۔ کمبھ کے میلے کا چرچا پورانک کتھاؤں میں، لفظ کمبھ رگ وید میں صرف ایک جگہ پر استعمال ہوا ہے، بیبھیدھا سروم نومنی کمبھا۔ اندرجیت دیوتا جو جل کا پرماتما ہے، جل کا دیوتا ہے، یعنی پانی کا خدا، وہ اندرجیت دیوتا پہاڑوں سے بھی، پہاڑوں کو گھڑے کے طرح توڑ کر پانی نکالتا ہے، کن کے لیے؟ منشیہ کے لیے۔ یہ جو کمبھا استعمال ہوا ہے وید میں، یہ کچے گھڑے کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ پریاگ راج کے یا کمبھ کے میلے کے استعمال نہیں ہوا۔ پورانک کتھا میں یہ بات لکھی ہوئی، یعنی پرانے قصہ کہانی میں یہ بات لکھی ہوئی کہ 12 سال میں ایک بار کمبھ کا میلہ ہوتا، اور یہ کمبھ کا میلہ صرف 4 شہر میں ہوتا ہے، ہریدوار، پریاگ راج، ناسک، اجین کے اندر۔ چونکہ امرت جل بڑا لمبا چوڑا واقعہ، ادھر نہیں جاؤں گا میں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا۔ یہ امرت جل جو آسمان میں لڑائی ہوئی تھی زینت کی، اندرجیت کے بیٹے اور راکشسوں کی، امرت جل کو پراپت کرنے میں، تو وہ امرت جل جو آسمان سے گرا تھا تو 4 شہر میں گرا تھا، انہی 4 شہر میں کمبھ کے میلے کا آیوجن ہوتا ہے، 5ویں شہر میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہندو بھائیوں کا عقیدہ کہ وہ اس جو امرت جل گرا ہے
تو وہاں پر وہ نہائیں گے گنگا میں تو ان کے پاپ دھل جائیں گے۔ ہندو بھائیوں کا یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ اچھا، ان کے حساب سے ان کا عقیدہ اچھا ہو سکتا، لیکن میرا ماننا، رگ وید میں بھی کئی جگہ پر یہ بات کہی گئی، اگر کوئی ہندو بھائی یا کوئی مسلمان، اگر کوئی ہندو کسی کا مرڈر کر کے یا کسی کی زمین بےایمانی کر کے یا کسی کا پیسہ بےایمانی کر لیتا یا کسی کو برا بھلا کہتا، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتا، کسی کو تھپڑ مارتا یا کسی پر اتیاچار کرتا یا کسی ٹوپی اور داڑھی والوں کو صرف اس وجہ سے مارتا ہے کہ بھئی یہ ٹوپی اور داڑھی والا امام ہے اس لیے اس کو مارو، اتنا مارو اتنا مارو کہ یہ بے ہوش ہو جائے۔ ابھی بھارت کی، بہار کی دھرتی مدھوبنی کے اندر ایک امام کو صرف اس لیے مارا گیا کہ اس کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی تھی، ڈی ایس پی رینک کے آدمی نے مارا۔ اگر اس طرح نہتوں پر اتیاچار کر کے اگر 100 دن تک گنگا میں پوری زندگی بلکہ کوئی ڈبکی لگائے گا تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی مسلمان کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر ہڑپ کر لیتا یا کسی کی دولت کے اوپر، پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرتا یا پیسے کی وجہ سے کیس جیتتا ہے، رشوت کی تھیلیاں دے کر دکان پر قبضہ کر لیتا ہے، پیسوں پر، زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اگر وہ 70 مرتبہ بھی حج کر کے آئے گا تو وہ کبھی بھی حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اس کی وہ غلطی اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی زمین ناجائز طریقے پر ہڑپ کر کے چلے جائیں وہاں پر حج میں اور رب کے سامنے غلاف پکڑ کر کعبۃ اللہ کا روئیں اور گر گرائیں اور کہیں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے؟ گدا بھی نہیں۔ قیامت کی صبح تک اگر کوئی اپنے آنسوؤں کو گرائے گا کعبۃ اللہ کے نیچے بیٹھ کر تو حقوق العباد کو رب معاف نہیں کر سکتا۔ ہندو بھائیوں، اگر آپ سنتے ہو تو سن لیجئے، یہ پیغام رب اور پرماتما کا۔ پرماتما کہتا ہے تمہارا عمل اچھا ہوگا، کسی کو اگر تم تکلیف نہیں دو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، نہیں کرنا چاہیے۔ اہنسا ستیم کرودستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھلیشول لوپتوم ہیر چاپلام۔ شریمد بھگوت گیتا کہتی ظلم نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، کسی کو اس بلبوتے پر اس وجہ سے نہیں مارنا چاہیے کہ یہ ٹوپی والا امام صاحب 20 سال سے وہ امامتی کر رہا تھا، 29 نومبر کو اس کو مارا گیا، اس کو اتنا مارا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر نشان پڑے، اس کے پیچھے کمر پہ نشان پڑے، اور اسے 25,000 روپے لیے گئے۔ ہاتھ دیا ڈی ایس پی صاحب نے کہ رکیے امام صاحب، بریک نہیں لگی، دور میں جا کر کے اس کی گاڑی رکی امام صاحب کی، جا کر کے ڈی ایس پی صاحب نے تھپڑ مارا۔ وہ بیچارہ امام صاحب دین و دنیا سے بہت زیادہ واقفیت نہ رکھنے والا کہ سر کیوں مار رہے ہیں، میری کیا غلطی ہے، پھر تھپڑ مارا۔ تو چور ہے سالا، یہ لفظ تھے اس کے ڈی ایس پی کے۔ یہ ڈی ایس پی نہیں تھا، یہ گنڈا ڈی ایس پی تھا، اسی لیے کہ آپ رکشک ہیں۔ پولیس والے اس دیش کے عوام کے رکشک ہوتے ہیں، آپ بھکشک بن گئے، آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اتنا ڈرا، 1-2 تھپڑ پر اکتفا نہیں کیا، ڈی ایس پی صاحب آپ نے اس کو اتنا مارا، بیچارہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا، پانی مانگ رہا تھا، آپ نے پانی نہیں دیا۔